آئیے میرے ساتھ نکالیے گا امثال کی کتاب اس کا 12 باب اور اس کی 17 سے لے کے 19 آیت تک کلام خدا میں سے ہم دیکھیں گے. امثال 12 باب اور اس کی 17 آیت سے لے کے 19 آیت تک کلام خدا میں سے دیکھیں گے. جس نے نکالی ہے اے آمین. جی پڑھنے میں رہنمائی کیجیے گا، پلیز پڑھیے گا. خدا کے کلام میں جو لکھا ہے کہ راز کو صداقت ظاہر کرتا ہے لیکن جھوٹا گواہ داغا بازی. بے تامل بولنے والے کی باتیں تلوار کی طرح چیرتی ہیں لیکن دانش مند کی زبان سے بچ. سچے ہونٹ ہمیشہ تک قائم رہیں گے لیکن جھوٹی زبان صرف دم بھر کی ہے. بدی کے منصوبے باندھنے والوں کے دل میں داغا ہے لیکن صلح کے مشورت دینے والوں کے لیے خوشی ہے. خدا کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے بات سے بہتر ہے. سب کے آمین. سب لوگ میرا شیر رکھیں. کلام خدا میں سے چند ایک باتیں ہم نے امثال کی کتاب جس کو دانش مندی کی کتاب بھی کہتے ہیں. آمین. سلیمان کی کتاب، حکمت کی کتاب، دانش مندی کی کتاب اس کو کہا جاتا ہے. اور اس میں سے چند ایک دانش مندی کی جو باتیں ہیں وہ ہم سیکھ رہے ہیں. لکھا گیا کہ راست وہ صداقت ظاہر کرتا ہے. راست وہ جو انسان ہے نا وہ کیا کرتا ہے؟ صداقت کی باتوں کو ظاہر کرتا ہے، راست بازی کو ظاہر کرتا ہے. راست کو آدمی جو ہے وہ لڑائی جھگڑے سے باز رہتا ہے، وہ اچھی باتیں لوگوں کو بتاتا ہے، وہ لوگوں کے اندر کوئی نہ کوئی اچھی بات کو بیان کرتا ہے. اگر کسی کے اندر کوئی نفرت بھی ہو تو اس کے لیے بھی وہ دعا کرتا ہے. صادق آدمی، راست وہ آدمی جو ہے وہ دوسروں کے لیے بھلائی کرتا ہے. آمین. اسی طرح ہمارا خدا بھی ہے، وہ بھلائی کرتا ہے. اور کوئی بھی ہم کتنے گنہگار انسان ہیں لیکن خدا پھر بھی ہمارے لیے بھلائی کو پیدا کرتا ہے. اور کلام مقدس میں کہا لیکن جھوٹا گواہ جو ہے وہ دغا بازی کو پیدا کرتا ہے. جھوٹا گواہ جو ہے نا، کہیں پر اگر کسی گواہ کی ضرورت پڑ جائے تو کچھ جھوٹے گواہ جب آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ دغا بازی کو ظاہر کرتے ہیں. وہ جھوٹ کو جو ہے پروموٹ کرتے ہیں اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کلام خدا ہمیں اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ ہم نے اس بات کو پہچاننا ہے کیونکہ خدا کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا. خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے. خدا راست باز لوگوں سے پیار کرتا ہے. خدا جو ہے اس لیے چاہتا ہے کہ راست وہ جو ہے وہ صداقت کے کاموں کو ظاہر کرے تاکہ لوگ جو ہیں وہ علم پرہیزگاری کو سیکھیں اور اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ دانش مندی کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں. اور کلام مقدس میں لکھا گیا 18ویں آیت میں بے تامل بولنے والے کی باتیں تلوار کی طرح چھیدتی ہیں. یعنی کہ جو ایسی بولی جاتا ہے، فضول بولی جاتا ہے، بے تامل. بے فضول بولنے والا شخص کیا ہوتا ہے؟ وہ دوسرے کی جو ہے وہ باتوں کو دوسرے کی زندگی کے اندر ڈسٹربنس پیدا کرتا ہے. بے تامل بولنے والا، جھوٹ بولنے والا جو شخص ہے وہ دوسرے کی زندگی کے اندر پرابلم کو پیدا کرتا ہے. اس لیے کلام مقدس میں لکھے گا لیکن دانش مند کی زبان صحت بخش ہے. دانش مند آدمی جو ہے، عقل مند جو آدمی ہے، اس کی جو باتیں ہیں وہ دوسروں کے لیے صحت مندی ہے، دوسروں کے لیے کامیابی ہے. کیونکہ دانش مند آدمی جو ہے وہ اپنی دانش سے باتیں کرتا ہے اور اس کے اندر خدا کی دانش مندی ہوتی ہے. آمین. جو پرہیزگار ہیں اور خدا سے ڈرنے والا ہے اس کے اندر خدا کی حکمت ہے، اس کے اندر خدا کی باتیں ہیں، اس کے اندر ڈر ہے، خوف ہے. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا گیا کہ حکمت کی باتیں سیکھنے والا اور خدا سے ڈرنے والا جو شخص ہے وہ خدا
की बातें करता है। हिकमत की बातें तभी हमारे अंदर से निकलती हैं जब हम खुदा का डर और खौफ रखते हैं। जिसके अंदर डर खौफ है खुदा का, उसके अंदर खुदा की हिकमत है, उसके अंदर खुदा की बरकत है, उसके अंदर खुदा की फेवर है। तो मेरे चीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा गया, सच्चे होंठ हमेशा तक कायम रहेंगे। जो सच बोलते हैं वो हमेशा क्या होगा? कायम रहेगा। तो जो सच नहीं बोलते वो क्या होगा? वो बर्बाद हो जाएगा। कलाम मुकद्दस में लिखा गया, लेकिन झूठ जुबान सिर्फ दम भर की है। झूठी जुबान जो है ना, ये सिर्फ दम भर की होती है। झूठ इंसान बोलता है तो एक न एक दिन झूठ जो है वो जाहिर हो जाता है। और जब आप सच बोलते हैं तो सच को किसी चीज का खतरा नहीं है। तो वो एक मिसाल है ना, सच को आँच नहीं, और सच को किसी बात का डर और खौफ नहीं है। जो सच बोलते हैं उन्हें किसी बात का खौफ खतरा नहीं होता। सच बोलने वाला हमेशा अपनी जगह पे कायम रहता है और उसे डर खौफ नहीं होता। कलाम मुकद्दस हमें यही चीज सिखा रहा है कि राज गो जो सदाकत को जाहिर करता है। राज गो आदमी जो है ना, वो सदाकत को जाहिर करता है। इमसाल 13 बाब उसकी 2 और 3 आयत पढ़े ना, तो उसमें लिखा गया, आदमी अपने कलाम के फल से अच्छा खाएगा। आदमी क्या करता है? अपने कलाम से अच्छा फल खाएगा। जो राजबाज आदमी है, जो अच्छा आदमी है, जब वो सच बोलता है तो उसकी जुबान से जब अच्छाई की बातें निकलती हैं तो वो अपनी जुबान से अच्छा फल खाता है। और अगर झूठा आदमी होगा, उसके अंदर बदी होगी, गुनाह होगा, गालियां बकने वाला होगा, झूठ बोलने वाला होगा, नशा करने वाला होगा, उसके अंदर कोई सच्चाई नहीं होगी। जब सच्चाई नहीं होगी तो फिर क्या होगा? उसके लिए मुश्किलातें हैं। कलाम मुकद्दस लिखा गया, दगाबाजों की जान के लिए गम है। दगाबाजों की जान के लिए क्या है? गम है। यानी क्योंकि वो दगाबाज हैं, झूठे हैं, इसलिए उनकी जिंदगियों के अंदर गम है, परेशान है वो, और वो खुदा से दूर है। लेकिन जो इंसान सच बोलता है, जो इंसान खुदा से डरता है, वो खुदा की फेवर में रहता है, वो खुदा के हाथ के नीचे रहता है। अपने मुंह की निगहबानी करने वाला अपनी जान की हिफाजत करता है। अपने मुंह की निगहबानी करने वाला जो है वो अपनी जान की क्या करता है? हिफाजत करता है। यानी कि उसकी जिंदगी लंबी होती है क्योंकि खुदा उसकी हिफाजत कर रहा होता है। और हमें अपनी जुबान को कंट्रोल रखने की जरूरत है, अपनी बातों में कंट्रोल रखने की जरूरत है। कभी शेखी ना मारे, कभी जो है वो आगे ना बढ़े। किसी की लड़ाई के अंदर जब कोई चला जाता है तो क्या होता है? वो खुद ही नुकसान हो जाता है, अपना नुकसान वो खुद करता है। इसलिए कभी भी ऐसा काम ना करें। जब ऐसा काम करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा गया, हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना करें। जब आप हाँ की जगह हाँ करेंगे, ना की जगह ना करेंगे, तो फिर आप बरकत पाएंगे। फिर आपकी जिंदगियों के अंदर, हमारी जिंदगियों के अंदर, हमारे घरानों के अंदर खुशहाली होगी। क्योंकि हम ज़हनी तौर पर मुतमईन हैं कि हमने किसी का नुकसान नहीं किया, हमने किसी को कोई दगा नहीं दिया, हमने किसी के साथ झूठी बात नहीं की, इसलिए हम किसी का नुकसान नहीं करते। और खुदा भी खुश होता है अगर आप किसी के साथ झूठ भी बोलते, किसी को फरेब भी देते, तो आप कामयाब शख्स हैं। आमीन। इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा गया, अपने मुंह की निगहबानी करने वाला अपनी जान की हिफाजत करता है और अपने होंठ पसारता है, बल्कि हलाक हो जाएगा वो शख्स जो झूठ बोलता है, वो शख्स जो अपनी जुबान की हिफाजत नहीं करता। इमसाल 13 बाब और उसके 19 और 20 की आयत पढ़े ना, तो लिखा गया, जब मुराद भर आती है तब जी बहुत खुश होता है। आमीन। जब मुराद भर आती है, भर आना वह कि आपकी मुराद जब पूरी हो जाती है, जो कुछ आप खुदा से मांगते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा गया, खुदावंद में मसरूर है तो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करे।
تو جب مراد بر آتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ انسان خوش ہوتا ہے. مراد بر آتی ہے تو انسان خوش ہو جاتا ہے. اس لیے اپنی مراد کو پوری کرنے کے لیے خداوند میں مصروف رہنے کی ضرورت ہے. جب ہم خدا میں مصروف رہیں گے، جب خداوند کی حضوری میں رہیں گے تو پھر برکت ہے. آمین. میرے عزیزوں، یہاں پہ لکھا گیا بدی کو ترک کرنے سے احمق کو نفرت ہے. بدی کو ترک کرنے سے احمق کو جو ہے وہ نفرت ہے. جو انسان لڑائی جھگڑے نہیں چھوڑنا چاہتا، وہ کبھی بھی یعنی کہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتا. جو لڑائی جھگڑا کرتا ہے یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتا. اور کلام مقدس ہم یہی چیز سکھاتا ہے کہ بدی کو ترک کرنے سے احمق کو نفرت ہے. جو احمق بندہ ہے نا وہ لڑائی جھگڑا نہیں چھوڑتا. جو احمق آدمی ہے نا وہ کبھی صلح کا طالب نہیں ہوتا. احمق آدمی کبھی خدا کے نزدیک نہیں آتا. احمق آدمی خدا سے ہمیشہ دور دور رہے گا. خدا کے حضوری میں آنے سے اس کو پرابلم ہے. کہتے ہیں نا کہ شیطانوں کو آگ لگ جاتی ہے. خدا کی گل کی جائے ایسا ہی ہے نا، شیطان کو آگ لگ جاتی ہے. تو اسی لیے جو ابلیس کے ماننے والے ہیں، جو خدا کے نزدیک نہیں آنا چاہتے، وہ کبھی بھی خدا کے حضوری میں نہیں آتے کیونکہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے. احمق آدمی کو جو ہے وہ نفرت ہے ان چیزوں سے. احمق آدمی خدا کے حضوری میں نہیں آتا، اور جب آ جائے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. آمین. کیونکہ خدا کے پاس ایسی میڈیسن ہے جو ہر مرض کے لیے ہے، ہر بیماری کے لیے ہے. خدا جو ہے خداوند یسوع مسیح نے اپنا خون اس لیے بہایا تاکہ اس کا خون جو ہے وہ ہر بیماری کے لیے کام کرے. اور یسوع کا خون جہاں پہ لگ جاتا ہے ہر بیماری کا علاج ہو جاتا ہے. آمین. بیماری کوئی بھی ہو خداوند کا خون شفا دیتا ہے. آمین. ہلیلویا. اس کا خون کے لیے تعریف جا سکتے ہیں. آمین. وہ جو دناؤں کے ساتھ چلتا ہے وہ دنا ہوگا، پر احمقوں کا ساتھی ہلاک کیا جائے گا. جو انسان دناؤں کے ساتھ چلے گا نا وہ دنا ہوگا. اور یعنی کہ ہمیں دوستی ایسے لوگوں سے رکھنی چاہیے جو دنا لوگ ہوں، جو عقل مند لوگ ہوں، دانش مند لوگ ہوں. ہماری دوستی کیسے لوگوں سے ہوتی ہے؟ نشے بازوں سے، جھوٹ بولنے والوں سے، گلی میں نکڑا میں کھلون والے اور آتے جاتے لوگوں کو پریشان کرنے والے لوگوں سے ہماری دوستی ہوتی ہے. ایسے لوگوں سے باز رہیں، ایسے لوگوں کے پاس نہ کھڑے ہوں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا گیا اچھے جو انسان ہے نا وہ برے لوگوں کے ساتھ اپنی صحبتوں کو بگاڑ لیتے ہیں. اس لیے ہمیں برے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے. بری محفلوں میں بیٹھنا نہیں چاہیے. برے لوگوں کی راہ میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ بری رستوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، جو رستے پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان سے جو ہے وہ گریز کریں تاکہ آپ ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوں. اور جب آپ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو ایک دن آئے گا کہ وہ لوگ بھی اس جگہ کو چھوڑ دیں گے. جب آپ کی دوستی ہوگی ان لوگوں کے ساتھ تو آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. اس لیے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ محفوظ کرنا ہے. کلام مقدس میں لکھا گیا جو دناؤں کے ساتھ چلتا ہے وہ دنا ہوگا، اور جو احمقوں کو ساتھ ساتھی ہے وہ ہلاک کیا جائے گا. احمقوں کا ساتھی ہم نے نہیں بننا، ہم نے دنا لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. ہم نے دنا لوگوں کی محفل میں بیٹھنا ہے. اور جب آپ دنا لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ برکت پائیں گے. ہماری زندگی دنا لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے. ہماری کوشش جو ہے وہ عقل مند لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں ہونی چاہیے. دنا آدمی اپنی زندگی کو بچاتا ہے اور احمق انسان جو اپنی زندگی کو ہلاک کرتا ہے. اس لیے ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے، اس بات پر دھیان کرنا چاہیے. تو جب آپ ایسی چیزوں سے دور رہیں گے تو پھر آپ برکت پائیں گے. بہت سارے لوگ ہیں جو شاید
अगर कोई इंसान तरक्की कर रहा हो, बढ़ रहा हो, तो उसको वो बर्दाश्त नहीं करते, पसंद नहीं करते, और वो कोई ना कोई ऐसा मौका कर ढूंढते हैं वो उसको गिरा दें, वो उसको किसी मुसीबत में फंसा दें। लेकिन अक्लमंद आदमी होगा तो वो कभी भी उनके साथ नहीं बैठेगा, क्योंकि सरफराजी जो है वो खुदा की तरफ से है और खुदा सरफराज करता है। और अगर वो एमको के साथ बैठ जाएगा तो वो अपनी उस सरफराजी को खो देगा, वो अपनी सरफराज जिंदगी को जो है वो गिरा देगा। तो इसलिए हमें इस बात से महफूज रहना है, हमने अहमकों के साथ नहीं बैठना, बल्कि दुनाओं के साथ दोस्ती रखें, अक्लमंदों के साथ दोस्ती रखें, ताकि आप और ज़्यादा तरक्की और सरफराजी में बढ़ते जाएं। आमीन, हालेलुया। अगर आप स्टूडेंट्स लाइफ जो है एक बड़ी अजीब लाइफ है। अगर आप आपकी क्लास के अंदर कामयाब स्टूडेंट हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, आपकी दोस्ती उनके साथ है तो आप भी उन जैसे बनेंगे। और अगर क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो निकम्मे भी होते हैं, जो परसेंटेज बस पास होने वाले बच्चे होते हैं, और अगर आपकी दोस्ती उनके साथ होगी तो आप शायद हो सकता है पास भी ना हो, क्योंकि आपको क्या है, आपने अपना ग्रेड देखना है, आपने अपना लेवल देखना है। और जब आप इन चीज़ों को देखेंगे, बच्चे जब इस चीज़ को फॉलो करेंगे, तो ज़रूर है आप अच्छे बच्चों के साथ दोस्ती रखेंगे, कामयाब बच्चों के साथ दोस्ती रखेंगे, अच्छा ग्रेड लेने वाले बच्चों के साथ आपकी दोस्ती होगी तो आप भी अच्छा ग्रेड देंगे। आमीन। और अगर आप निकम्मे बच्चों के साथ दोस्ती रखेंगे तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए आपको कामयाब बच्चों के साथ दोस्ती रखने की जरूरत है। अक्सर माँ बाप टीचर वो ढूंढते हैं जो बड़े अच्छे टीचर हों। माँ बाप की कोशिश होती है कि मैं ऐसे टीचर के पास अपने बच्चों को भेजूं जो बड़े काबिल टीचर हैं, और काबिल टीचर बहुत महंगा टीचर होता है। आमीन। और अगर आप आम टीचर के पास जाएंगे तो वो आपको सस्ता तो पढ़ा देगा, लेकिन शायद हो सकता है कि आपके बच्चे का मियार ना बना सके, आपके बच्चे को उस लेवल पे ना ले जा सके जिस तरह का आप चाहते हैं। और अगर आप अच्छा टीचर ढूंढते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उस टीचर की भी ज़रूरत को पूरा करें, ताकि आपका बच्चा कामयाब हो और उस टीचर की ज़रूरत भी पूरी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप कामयाब चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, अपने बच्चों को कामयाब बनाना चाहते हैं, तो उनकी दोस्तों को भी ढूंढें, उनके दोस्त कैसे हैं। अगर आपके बच्चों के दोस्त ठीक नहीं है तो इस बात पे गौर करें कि आपके बच्चे ठीक दोस्ती रखें और उनकी दोस्ती अच्छी होनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ दोस्ती होनी चाहिए, ताकि बच्चे कामयाब हों। इंसान 13 बाब और उसकी 11 और 12 पढ़े ना, तो उसमें लिखा जो दौलत बतालत से हासिल की जाएगी वो कम हो जाएगी, लेकिन मेहनत से जमा करने वाले की दौलत बढ़ती जाएगी। जो लोग झूठ फरेब के साथ दौलत कमाते हैं, हासिल करते हैं, वो क्या होगा, खत्म हो जाएगी। और वो कैसे खत्म हो जाती है, कभी पुलिस आ गई पकड़ के ले गई, कभी आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, बीमारी आ गई, कोई ऐसा मसला आ गया, आपने जो पैसा गलत तरीके से कमाया है वो आपका पैसा ऐसे ही लग जाएगा। आप बेशक उसको फील ना करें, आप उसको महसूस ना करें, लेकिन आपने जो गलत तरीके से पैसा कमाया है वो गलत तरीके से ही जाएगा, वो गलत तरीके से आपका पैसा जाया हो जाएगा। लेकिन कलाम कब कहता है, मेहनत से जमा करने वाले की दौलत बढ़ती रहेगी। जो मेहनत इंसान करता है, जो मेहनती इंसान है, उसकी दौलत को ज़वाल नहीं है, उसकी दौलत ज़ाया नहीं होती, उसकी दौलत हमेशा बढ़ती रहती है, क्योंकि उसका मुहाफ़िज़ कौन है, खुदा। उसकी दौलत का मुहाफ़िज़ कौन है, खुदा। क्योंकि रास्तबाज की दौलत खुदा कभी ज़ाया नहीं होने देता है। रास्तबाज की दौलत पर खुदा पैरे बिठा देता है। क्या लिखा हुआ है मलाकी में, कहते हैं जो तू कमाता है ना, उसको कभी टिड्डी भी जो है वो ज़ाया नहीं करनी पाएगी, उसको जम भी नहीं लगेगा, उसको कुछ नुकसान नहीं होगा, हर सुरागदार थैलियां बंद हो जाएंगी। हालेलुया। खुदा हर तरह के हालात में खुदा आपके साथ खड़ा होगा।
اور خدا آپ کے پیسے کی بھی کیا کرے گا؟ حفاظت کرے گا. اس لیے جو خدا کے ساتھ جڑے رہیں گے خدا ان کو برکت دے گا. خدا آپ کی ہمیشہ ترقی میں خوش ہوتا ہے. انسان ترقی کرتا ہے خدا خوش ہوتا ہے, اور انسان جب زوال میں جاتا ہے خدا جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے. خدا انسان کی جو ہے جب وہ گرتا ہے تو خدا خوش نہیں ہوتا, بلکہ خدا افسوس کرتا ہے. خدا اس بات سے کہتے ہیں کہ اس انسان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, یہ گر گیا ہے, یہ نافرمان ہے, اور اس لیے خدا اس کی جو اس نے نافرمانی کی ہے اس سے بھی خدا خوش نہیں ہوتا. اور جو ترقی کرتا ہے خدا سے خوش ہوتا ہے, جو حکموں میں رہتا ہے خدا کے خدا سے خوش ہوتا ہے. کلام مقدس نے کہا کیا؟ امید کے باہر آنے میں تاخیر دل کو بیمار کرتی ہے, پر آرزو کا پورا ہونا زندگی کا درد ہے. جب آپ کی امید باہر آتی ہے تو خدا خوش ہوتا ہے, اور بیمار دل بھی جو ہے نا وہ بھی زور آور ہوتا ہے. تو اس لیے میرے عزیزوں ہمیں خدا کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم خدا کی طرف توجہ کریں گے, جب خدا سے اپنا دل لگائیں گے تو پھر ہم خوش ہوں گے. خدا ہماری ہر طرح سے مدد کرے گا. خدا جو ہے وہ کسی گنہگار کی حمایت نہیں چاہتا. خدا آج بھی وہی خدا ہے جو پہلے خدا تھا, اور خدا کل بھی معجزے کرتا تھا. خدا آج بھی معجزات کا خدا ہے. خدا آج بھی ہماری زندگیوں کے اندر معجزے کرتا ہے. خدا آج بھی ہماری زندگیوں کے اندر خوشحالی لاتا ہے. اسے کہا مانگو تو تم کو دیا جائے گا. جب ہم خدا سے مانگتے ہیں تو ہمارا خدا ہمیں دیتا ہے, اور اس کے حضور جب ہم چلتے ہیں, اس سے پیار کرتے ہیں, اس کے حضوری میں رہتے ہیں, اور خدا ہمارا جو ہے ہمارے دلوں اور لوگوں کا چاچنے والا ہے. کلام مقدس میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں, بہت ساری اسٹوریاں ہیں, بہت سارے واقعات ہیں. اگر پالوس اور سلاس کو دیکھتے ہیں, خدا کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, تو دیکھیں خدا نے اگر وہ جیل میں تھے تو خدا نے ان کو وہاں سے بھی نکالا. صدرک مسک عبدالرجول جلدی بھٹی میں ڈال دیے گئے, خدا نے وہاں پر ان کی مدد کی. دانیل کو شیروں کی مان میں ڈال دیا گیا, خدا نے شیروں کے منہ کو بند کر دیا. خدا جو ہے وہ کبھی بھی اپنے لوگوں کو مصیبت میں نہیں جانے دیتا, اور اگر چلے بھی جائیں تو خدا وہاں پر خود موجود ہوتا ہے اور ان کو بچا لیتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں خداوند کے ساتھ جڑے رہیں, خداوند سے پیار کریں, کیونکہ خدا راست کو جو ہے وہ ہمیشہ بچاتا ہے, اور راست کو آدمی کی مدد کرتا ہے. راست کو انسان جو ہے وہ خدا سے پیار کرتا ہے, اور راست کو جو ہے ہمیشہ ہم نے راست کو انسان بننا ہے تاکہ خدا ہمارے ساتھ رہے. اگر ہم دغا باز ہیں تو ہم نے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. اگر ہمارے دوست دغا باز ہیں تو ہم نے ان کو چھوڑنا ہے, اور اگر آپ ان کے ساتھ دوستی رکھیں گے تو آپ بھی ایک دن مصیبت میں پھنس جائیں گے. اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. جب آپ بچیں گے تو خدا آپ کی مدد کرے گا, اور اگر آپ ان کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں تو دوستی بے شک آپ کی دوستی آپ کے چاہنے والے ہیں, ان کے ساتھ اتنا کی پیار محبت رکھیں جتنا کہ لوگ برداشت کر سکیں. یہ نہ ہو کہ آپ کسی مصیبت میں پھنس جائیں اور آپ کسی مصیبت کا سامنا کریں. خدا جو ہے وہ راست باز لوگوں کی حفاظت کرتا ہے, اور دغا باز لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ مصیبت میں پھنس جاتے ہیں. اس لیے دغا باز لوگوں سے بچیں اور راست کو آدمیوں کے ساتھ اپنی دوستی رکھیں, خدا کے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھیں, تاکہ آپ ہمیشہ خدا کے حضور میں رہیں, تاکہ خدا آپ کی مدد کرے. خدا اس کلام کی وجہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین.